السلام علیکم محترم سامعین، آج کا میرا عنوان ہے مبارک خاندان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں پٹکا باندھنے کا طریقہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے چلا۔ انہوں نے پٹکا اس لیے باندھا تھا کہ سارہ رضی اللہ عنہ کی ناراضگی کو دور کر دیں۔ پٹکا باندھ کر خود کو خادمہ کی صورت میں پیش کر کے پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام لے کر نکلے۔ اس وقت ابھی آپ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں اور بیت اللہ کے قریب ایک درخت کے پاس جو رمزم کے اوپر مسجد حرام کے بالائی حصہ میں تھا انہیں لا کر بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ کسی بھی انسان کے وجود سے خالی تھا اور ہاجرہ کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس وادی میں جہاں کوئی بھی متنفس موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بار بار اس جملے کو دہرایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ آخر ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر ہاجرہ رضی اللہ عنہا بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ مقام پر پہنچی جہاں سے یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنے خاندان کو اس وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یشکرون تک آپ کے دعائیہ کلمات نقل ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی۔ آخر جب مشکیزہ کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے بیٹے بھی پیاسے رہنے لگے، اور وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا لخت جگر پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے، اور وہاں سے ہٹی کیونکہ انہیں دیکھنے سے دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی جو وہاں سے سب سے زیادہ قریب تھی چڑھ گئی، وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی متنفس نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ وہ صفا پہاڑی سے اتر گئی اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگی۔ پھر وادی سے نکل کر کے مردہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی متنفس نظر آتا ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے صحیح اسی لیے شروع ہوئی۔ جب وہ مروہ پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ خاموش، یہ خود اپنے ہی سے کہہ رہی تھی، اور آواز کی طرف انہوں نے کان لگائے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ پھر انہوں نے زمزم کی جگہ پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی سے زمین پر گڑھا کھدوایا۔ یہ کہا کہ اپنے بازو سے، جس سے وہاں پانی نمودار ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ جب وہ بھر چکی تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ بیان کیا کہ حضرت ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے ضائع ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی۔ سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں ان کے شب و روز گزرتے رہے، اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام قدح کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی اس وادی سے گزرے یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ پایا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا 2 آدمی بھیجے
वहाँ उन्होंने वाक़ई पानी पाया। चनाचा उन्होंने वापस आकर पानी की मौजूदगी की इत्तला दी। अब ये सब लोग यहाँ आए। रावी ने बयान किया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा उस वक्त पानी के पास ही थी। इन लोगों ने कहा कि क्या आप हमें अपने पड़ोस में क़याम की इजाज़त देंगी? हज़रत हाजिरा ज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हाँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि पानी पर तुम्हारा कोई हक़ मलकियत नहीं होगा। उन्होंने इसे तस्लीम कर लिया। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उम्मे इस्माइल को पड़ोसी मिल गए थे। इन लोगों की वजह से उनसीयत तो थी ही, चनाचे उन लोगों ने खुद भी यहाँ क़याम किया और अपने कबीले के दूसरे लोगों को भी बुलवा लिया और सब लोग भी यहीं आकर क़याम पज़ीर हो गए। इस तरह यहाँ इनके कई घराने आकर आबाद हो गए और बच्चा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुआ और उनसे अरबी ज़ुबान सीख ली। जवानी में इस्माइल अलैहिस्सलाम ऐसे थे कि आप पर सबकी नज़रें उठती थी, सबको आप भले लगते। चनाचे जरहम वालों ने आपकी अपने कबीले की एक लड़की से शादी कर दी। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का भी इंतकाल हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ अपने छोड़े हुए सरमाया को देखने तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इनकी बीवी से इनके मुतल्लिक़ दरियाफ़त फरमाया। उन्होंने बताया कि रोज़ी की तलाश में कहीं गए हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इनसे इनकी माश वगैरह के बारे में दरियाफ़त फरमाया तो उन्होंने कहा कि हालत अच्छी नहीं है, बड़ी तंगी तुर्शी में गुज़र औक़ात होती है। इस तरह उन्होंने शिकायत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारा शौहर आए तो उनसे मेरा सलाम कहना और ये भी कि वो अपने दरवाज़े की चौखट को बदल डालें। फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो जैसे उन्होंने कुछ अनसीयत सी महसूस की और पूछा कि क्या कोई साहिब यहाँ आए थे? बीवी ने बताया कि हाँ, एक बुज़ुर्ग इस सूरत के यहाँ आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि आप तलाश माश में बाहर गए हुए हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे माश का क्या हाल है? मैंने इनसे कहा कि हमारी गुज़र-औक़ात बड़ी तंगी तुर्शी से होती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने तुम्हें कोई नसीहत भी की थी? बीवी ने बताया कि हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको सलाम कह दूँ और कह गए कि आप अपने दरवाज़े की चौखट को बदल दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बुज़ुर्ग मेरे वालिद थे और मुझे ये हुक्म दे गए हैं कि मैं तुम्हें जुदा कर दूँ। अब तुम अपने घर चली जाओ। चनाचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तलाक दे दी और बनु जरहम में एक दूसरी औरत से शादी कर ली। जब तक अल्लाह ताला को मंजूर रहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके यहाँ नहीं आए। फिर जब कुछ दिनों के बाद तशरीफ़ लाए तो इस मरतबा भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर पर मौजूद नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम की बीवी के पास गए और उनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ दरियाफ़त फरमाया। उन्होंने बताया कि हमारे लिए रोज़ी तलाश करने गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोगों का कैसा हाल है? आप इनकी गुज़र बसर और दूसरे हालात के मुतल्लिक़ दरियाफ़त फरमाया। उन्होंने बताया कि हमारा हाल बहुत अच्छा है, बड़ी फ़राखी है। उन्होंने इस पर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम लोग खाते क्या हो? उन्होंने बताया कि गोश्त। आपने दरियाफ़त फरमाया कि और पीते क्या हो? कहा कि पानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की, अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत नाज़िल फरमा। इन दिनों उन्हें अनाज मुयस्सर नहीं था। अगर अनाज भी इनके खाने में शामिल होता तो ज़रूर आप इसमें भी बरकत की दुआ करते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सिर्फ गोश्त और पानी पर खुराक में इन्हिसार मदावम के साथ मक्का के सिवा और किसी खता ज़मीन पर भी मुवाफ़िक नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए फरमाया कि जब तुम्हारे शौहर वापस आ जाएं तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे कह देना कि अपने दरवाज़े की चौखट को बाकी रखें। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो पूछा कि यहाँ कोई आया था? बीवी ने बताया कि जी हाँ, एक बुज़ुर्ग बड़ी अच्छी वज़ा शक्ल के आए थे। बीवी ने इनकी तारीफ़ की। फिर उन्होंने मुझसे आपके मुतल्लिक़ पूछा और मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गुज़र बसर का क्या हाल है? मैंने बताया कि हम अच्छी हालत में हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या उन्होंने तुम्हें कोई वसीयत भी की थी? उन्होंने कहा जी हाँ, आपको उन्होंने सलाम कहा था और हुक्म दिया था कि अपने दरवाज़े की चौखट को बाकी रखें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बुज़ुर्ग मेरे वालिद थे, चौखट तुम हो और आप मुझे हुक्म दे गए हैं कि तुम्हें अपने साथ रखूँ। फिर जितने दिन अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। जब तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के करीब एक बड़े दरख्त के साए में अपने तीर बना रहे हैं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो फ़ौरन खड़े हो गए और जिस तरह एक बाप अपने बेटे के साथ और बेटा अपने बाप के साथ मामला करता है, वही तर्ज़ अमल इन दोनों ने इख्तियार किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्माइल, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है।
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اونچے مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیے جاتے اور یہ دونوں حضرات یہ دعا پڑھتے جاتے تھے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری طرف سے قبول کیجیے، بے شک آپ بڑے سننے والے بہت جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں حضرات تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کیجیے، بے شک آپ بڑے سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ فوائد و حدیث: شوہر کو حکم و دانا ہونا چاہیے۔ شوہر کو حکیم و دانا ہونا چاہیے تاکہ گھریلو مسائل حکمت و بصیرت سے انجام دے سکے۔ ہجرت کی مشروعیت ثابت ہوئی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور یہ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ مشکلات کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو ایسی بے آب و گیا زمین میں ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ان کی کامل درجہ تعمیل فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت اور نگہبانی کیا کرتے ہیں۔ اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرنا اور اس ذات عالی پر توکل و بھروسہ کرنا انسان کی صحیح کوشش اور تدبیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کا خدا تعالیٰ پر کامل اعتماد اور کامل معرفت، تنگ حالی اور حالت مسافرت پر راضی رہنا معلوم ہوا۔ معلوم ہوا کہ فرشتے بھی کبھی نیک لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے اور ان کو ان کے لائق درجہ مقام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بے جان پتھر سے کس طرح پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب آب زمزم کی فضیلت معلوم ہوئی، نیز یہ کہ زمزم کا پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ضرب کا اثر ہے اور یہ پانی روئے زمین پر موجود ہر قسم کے پانی سے افضل ہے۔ معلوم ہوا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے مناسب امور کی نصیحت و وصیت کرے۔ صفا و مروہ کی صحیح اصل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی یادگار ہے۔ پانی کا مالک دوسروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہے اور اس کو چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ پانی محتاج اور ضرورت مندوں کو دے دے۔ صالحین کا کھانے پینے میں برکت کی دعا کرنا مستحب ہے۔ معلوم ہوا کہ دوستوں سے ملاقات کے وقت فرحت و انبساط کا اظہار کرنا چاہیے۔ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام کیا۔ معلوم ہوا کہ وقفے وقفے سے اہل اولاد سے ملنے جانا جائز ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے یہاں جا کر ان کی خبر گیری کرنا مشروع ہے۔ مکہ معظمہ کے گوشت اور پانی کی برکت ثابت ہوئی۔ عزیز و اقارب کے درمیان تعاون کی فضا قائم رکھنی چاہیے۔ قرابت داروں سے گلے ملنا جائز ہے، خصوصاً جب وہ ملاقات کو عرصہ ہی گزر چکا ہو۔ ثابت ہوا کہ کسی نیک عمل کے دوران یا اس سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ زمین پر پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔